بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تفضیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کی آج ہم قرآنی مثالیں دیکھیں گے کہ قرآنی مثالیں اس کی کون سی ہیں، اور اسم تفضیل کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے کہ اسم تفضیل ہے کیا چیز۔ اسم تفضیل قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر استعمال ہوتا ہے تقابل کرنے کے لیے، کسی دوسرے سے زیادہ اس صفت کو ظاہر کرنے کے لیے جس میں کسی صفت کی برتری ثابت کی جائے۔ اس میں تفضیل کے دو وزن ہیں، افعل اور فعلا، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے تفضیل بعض، یعنی کہ دو شخصوں کا یا دو چیزوں کا تقابل کرنے کے لیے وہ جو ہے اس کو تفضیل بعض کہتے ہیں، جیسے زید اعلم من بکر، زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، یہ ہے دو چیزوں کا، اس میں من لازمی آتا ہے۔ جبکہ جو تفضیل کل ہوتی ہے اس میں من نہیں آتا، بلکہ وہ موصوف صفت بنا دیا جاتا ہے یا پھر مضاف الیہ۔ صحاب ہم نے زید اور بکر کا تقابل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یوں کہنا ہے کہ زید تمام انسانوں سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہم کہیں گے زید اعلم الناس، زید تمام انسانوں سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے تفضیل کل اور تفضیل بعض۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں قرآن پاک سے۔ ہمارے پاس وزن ہیں دو، افعل اور فعلا، تفضیل بعض اور تفضیل کل کی مثالیں ہم 1 بائی 1 قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ تفضیل بعض کی جو پہلی مثال ہے قرآن پاک سے وہ ہے اکبر والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، فتنے اور قتل کا۔ تو ہمارے پاس وزن تھا افعل، اس پر اکبر لایا گیا، اور اکبر کے آگے من کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ دو چیزوں کا تقابل ہے۔ آگے ہے انا اکثر منک مالا، یہ بھی تفضیل بعض، یعنی کہ دو چیزوں کی جو ہے وہ دو انسانوں کا آپس میں کمپیریزن یا تقابل ہو رہا ہے، تو اس میں من کا لفظ لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انا اکثر منک مالا، میں زیادہ مالدار ہوں تجھ سے، انا اکثر میں زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مالدار، مال والا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، اکثر و زیادہ، یہ بھی تفضیل بعض ہے۔ اور آگے ہے تفضیل کل۔ تفضیل کل میں جو ہے وہ من نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس میں جو ہے یا تو وہ مضاف الیہ بنایا جاتا ہے یا اس کو موصوف صفت۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اکبر سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ تفضیل کل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تفضیل کل کی مثالیں دو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ، بلکہ یہ تفضیل بعض ہے کیونکہ اس میں من آیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آگے ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون ہے جو زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے زیادہ اچھا یا کس کا زیادہ اچھا رنگ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی تفضیل بعض ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تفضیل کل مرکب توصیفی کی شکل میں جب آتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، موصوف صفت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو۔ یہاں پر جو تفضیل کل ہے وہ مرکب توصیفی کی شکل میں آئی ہے، اور وہ ہے الاسماء الحسنى، یہ جو ہے اچھے اچھے نام، سب سے اچھے نام آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، پوری کائنات کے ناموں سے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہ یہاں پر مرکب توصیفی کی شکل میں یہ ہمارے سامنے اس میں تفضیل کی مثال آئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی ان مثالوں سے آپ بڑی اچھے طریقے سے اس میں تفضیل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔